فصلانسر میں ایک شخص کے قتل کی واردات پیش آئی۔ 45 سالہ الیاس کا ان کے برادر نسبتی نے قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی مجلسی رکن اسمبلی محمد ماجد حسین وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ الیاس دونوں بھائیوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پہنچے تو ان کے برادر نسبتی ستار اور اس کے ساتھی نے ان پر حملہ کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا۔ آج قریباً رات میں 11:30 بجے فصلانسر حلقے میں ایک مرڈر یہاں پہ رپورٹ ہوا، اور ایک ہمارے الیاس بھائی نامی شخص جو قریباً 45 ایئرس کے ہیں، ان کو ان کے سالے نے چاقو سے مار کر ہلاک کر دیا۔ اور وہ جھگڑے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ دو بھائیوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، اور یہ جو الیاس صاحب ہے جن کا انتقال ہوا، یہ ان کے بھونے لگتے ہیں، اور وہ دو بھائیوں کے بیچ کے جھگڑے کو چھڑانے جب یہ گئے تو ان کے اوپر ایک ستار نامی ان کے سالے نے اور ایک شخص نے ان کے اوپر حملہ کرتے ہوئے ان کو ہلاک کر دیا۔ بڑا ہی غریب گھرانہ ہے، دو بیٹیاں ہیں ان کو اور ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، اور ان کا جو روزگار تھا وہ یہ تھا، وہ سینٹرنگ کا کام کرتے ہوئے اپنے گھر کو چلاتے تھے، اور اب ان کے انتقال کے بعد اس گھر کے لیے بڑی تکلیف کی بھی بات ہے۔ بہار کے مجلسی قائد رانا رنجیت کا کہنا ہے کہ اگر بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی او صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کو 15 منٹ کے لیے ملک کا وزیر داخلہ بنا دیا جائے تو پھر دیکھنا کہ پاکستان کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہندو بھائی بیرسٹر اسد الدین اویسی کی شخصیت کو سمجھ رہے ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری قوم کے لوگ اس ہیرے کو ایجنٹ کہتے ہیں کہ اگر اسد الدین اویسی صاحب کو 15 منٹ کے لیے اس دیش کا گृہ منتری بنا دو، 15 منٹ کے لیے اگر گृہ منتری بنا دو تو آپ دیکھو کہ کیا پاکستان کا حالت ہوتا ہے۔ یعنی اس سانسد کو جواب دینے کے لیے تیار ہے جس نے کہا تھا کہ ڈھاکہ منی پاکستان ہے۔ ہندوستان 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 جب ہمارے دشمن یہ چاہیں گے کہ کشمیر میں دھرم کے آدھار پہ ہمارے بھائیوں کو ماریں گے، اور مار کر کے پورے بھارت میں ہندو مسلمان کی لڑائی کرا کر کے، چونکہ پاکستان کے پاس ایسا کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہندوستان کا مقابلہ کر سکے، کیول ایک ہی انہوں نے سوچا کہ ہندو مسلمان کر کے ہمیں آپس میں لڑا کر کے ہمارے دیش میں زہر پھیلا کر کے وہ ہمیں ہرا دیں گے، ہمیں برباد کر دیں گے۔ لیکن ہمارے صدر اسد الدین اویسی صاحب جیسے نیتا، ہندو سماج کے بھی کئی نیتا، انہوں نے آ کر کے پہل کیا اور پھر سے یہ ثابت کیا کہ ایک ایک مسلمان اس دیش کا اتنا ہی بھکت ہے۔ پرانا اتہاس ہے، انڈیا گیٹ پہ آپ کا نام درج ہے۔ یہ انتظار ہم لوگ پچھلے 1 سال سے کر رہے تھے۔ ہم لوگ کے شعر، ہم لوگ کے لیے گرو کا وشے، ہمارے پارٹی، ہمارے دیش کے لیے ایک مثال قائم کرنے والے ایسے ہمارے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا آگمن ہوا، جس کی پرتیکشا ہم لوگ پچھلے 1 سال سے کر رہے تھے۔ آج یہ مکمل ہوا۔ اس سب کے لیے آپ سب لوگ اس آج کے دن کے لیے بدھائی، اور ایک کرانتیکاری دن، ایک ایتہاسک دن۔ جمعیت العلماء کے سربراہ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت نئے وقت ترمیمی ایکٹ کے ذریعے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وقت ترمیمات کو واپس لیا جائے اور اوقافی اراضیات کو بچایا جائے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ موجودہ حکومت، ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی کے بعد 1954 میں جو بنیاد رکھی تھی اوقاف کے سلسلے کے اندر، یہ حکومت اس کو آگ لگانا چاہتی ہے، اور نام یہ ہے کہ ہم اوقاف کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ کیا اوقاف کی حفاظت ہے؟ ان بزرگوں نے جو وقف کے لیے قانون بنایا تھا، وہ پرانے اوقاف جو 500 سال پہلے، 300 سال پہلے، 400 سال پہلے وقف ہوئے تھے، گورنمنٹ ختم ہو گئی، انگریز گورنمنٹ آ گئی، تو 250 سال انگریز گورنمنٹ چلی، انگریز گورنمنٹ ختم ہو گئی، ہماری گورنمنٹ آ گئی، ان کے کاغذات کہاں ہیں؟ 54 میں جو قانون بنایا گیا، بنوایا گیا،
وہ اس طریقے کا تھا کہ جس کی صورت یہ بتا رہی ہے کہ یہ وقت ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، استعمال بتا رہا ہے کہ یہ وقت کوئی کام نہیں۔ قبرستان کے اندر دفن ہو رہا ہے، مثال کے طور پر خانقاہ بنی ہوئی ہے، اس کی صورت بتا رہی ہے، اس کے ساتھ زمین ہے، اگرچہ اس کے کاغذات نہیں ہیں، 400 500 300 سال پہلے کے کاغذات نہیں ہیں، صورت بدل، یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے، مسجد نبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے، کہاں کاغذات؟ سکندرآباد کے پیٹنی سینٹر میں واقع SBI کی عمارت کی چوتھی منزل پر بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر کافی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ مس ورلڈ 2025 میں شرکت کے لیے مس ساؤتھ افریقہ زوئلائز جانسن حیدرآباد پہنچ گئی ہیں۔ دنیا بھر سے مختلف ممالک کی حسینائیں حیدرآباد میں ہونے والے مس ورلڈ کے بین الاقوامی مقابلے میں شرکت کے لیے ایک کے بعد پہنچ رہی ہیں۔ مس ساؤتھ افریقہ آج شمس آباد ایئرپورٹ پر پہنچی، جہاں ان کا استقبال تلنگانہ کی شاندار ثقافت اور روایات کے مطابق پرتپاک انداز میں کیا گیا۔ Entering Secfescon into the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. We invite you to experience education in a faith Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to those at Malakpet and Tolichopi. With NEET and IIT, JEE mains, integrated coaching, equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-the-art fine flats and high-tech computer labs. مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری نے آج تلنگانہ میں کئی پروجیکٹس کا افتتاح کیا اور کئی سڑکوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ آج 5,416 کروڑ روپے مالیت کے نیشنل ہائی وے منصوبے کا انہوں نے افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ تلنگانہ کی معاشی ترقی کے لیے یہ ایک گیم چینجر ثابت ہوگا۔ 406 کلومیٹر طویل نئی شاہراہیں جن میں امبرپیٹ فلائی اوور بھی شامل ہیں، آمد رفت میں بہتری اور ٹریفک میں کمی کے لیے اسے اہم قدم سمجھا جا رہا ہے، جس سے روزانہ لاکھوں مسافرین کو فائدہ پہنچے گا۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی MP و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے کہا ہے کہ مجلس نے بہار میں انتخابی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف انتخابات ہی بتائیں گے کہ کیا ہوگا، لیکن ہم نے اختر الایمان کی قیادت میں بہار اسمبلی انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے اور پارٹی کا کام بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ تو چناؤ کے قریب ہی بتا پائیں گے کیا ہوگا نہیں ہوگا، مگر ہم تو بہار چناؤ کی تیاری اختر الایمان صاحب کی لیڈرشپ میں کام پہلے ہی شروع ہو چکا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا، اور ہم آتے رہیں گے بہار کو اور پارٹی کا کام آگے بڑھتا رہے گا۔ ٹاسک فورس نارتھ زون ٹیم حیدرآباد سٹی پولیس نے ہمایوں نگر، نارسنگی، کلورو اور شمس آباد پولیس کے ساتھ مل کر موٹر گاڑیوں کی چوری کرنے والے ملزمین اور مسروقہ مال خریدنے والوں کو گرفتار کر لیا۔ اس کارروائی کے دوران حیدرآباد اور سائبرآباد کمشنریٹ حدود میں چوری کی گئی 3 گاڑیوں کے علاوہ ایک آٹو رکشہ، ایک ایکٹیوا اسکوٹر اور ایک گاڑی کو برآمد کر لیا گیا۔ سدھی پیٹ ضلع میں شدید آندھی اور طوفان سے تباہی ہوئی۔ دوڈیرا ٹول پلازا کی چھت تیز ہواؤں کے باعث اڑ گئی۔ یہ چھت گاڑیوں پر جا گری، کئی گاڑیاں اس واقعے میں تباہ ہو گئی۔ ڈرائیورز ایک بڑے حادثے سے محفوظ رہے۔ ٹول کا سگنلنگ سسٹم مکمل طور پر بند ہو گیا، کئی کلومیٹر تک ٹریفک جام کا منظر دیکھا گیا۔ پاکستان کے ساتھ امکانی جنگ کی خبروں کی اطلاعات کے درمیان مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے سنسنی خیز بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہے گا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں سب کو مودی کے کام کرنے کے انداز اور ان کی لگن کے بارے میں بخوبی علم ہے۔ ہمارے ملک پر حملہ کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دینا میری ذمہ داری ہے۔
दरियाए चिनाब पर बागलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम के दरवाजे बंद कर दिए गए। ये प्रोजेक्ट जम्मू के रामबन इलाके में वाक़ है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।